هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ ہماری الحمدللہ تقریباً 15 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور یہ ہماری جو ہے وہ 16ویں جو ہے وہ کلاس ہے، اور اس میں ہم لوگ اس سے پہلے جو کلاسز ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً الترکیب سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد سے متعلق ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 6 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور مشق نمبر 2 کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے، اور تقریباً 3 جو ہیں وہ ہم لوگ جملوں کی ترکیب بھی ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 4، مشق نمبر 2 کی ترکیب نمبر 4 انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے۔ اس سے پہلے المالو فی الکیسی اور السطحی زیدن اور الحمدللہ، اس کی ترکیب ہم کر چکے ہیں، اور اب ہم لوگ کریں گے الصلاۃ علی رسول اللہ، اس کی ترکیب ہم لوگ کریں گے۔ تو میں یہ مٹا دیتا ہوں یہاں سے، الحمدللہ کی ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں مکمل۔ اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں ترکیب نمبر 4، اور ترکیب نمبر 4 کیا ہے؟ ترکیب نمبر 4 ہے الصلاۃ علی رسول اللہ، الصلاۃ علی رسول للہ۔ اچھا، اب یہ جو الصلاۃ ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ الصلاۃ جو ہے وہ ہے معرف باللام، کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہے نا، معرف باللام ہے، اور معرف باللام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ، تو اس طرح سے یہ ہو گیا کیا؟ معرفہ۔ شروع میں آپ کو ایک مل گیا معرفہ۔ پھر علا کے اوپر ہم لوگ بات کریں تو علا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جر، حرف جر ہے، اور یہ جو رسول ہے اور یہ جو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا آپس میں ہم لوگ تعلق جو ہے وہ پہلے دیکھیں گے۔ ویسے تو یہ علا حرف جر ہے نا، تو ہم لوگ اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کو ہم نے مجرور بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے ترکیب میں یہ سیکھا ہے کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کا تعلق آگے سے ہم لوگ جو ہے وہ نہیں کر دیتے، پیچھے سے ہم لوگ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں جوڑتے ہیں۔ تو اب یہاں پر صرف اور صرف اس کو دیکھتے ہیں ہم نا، میں علیحدہ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو پہچاننے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ یہ ہے رسول اللہ۔ اچھا، اب اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کو مٹا دیتے ہیں، ایک ایک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ رسول کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ، تو آپ کا جواب ہوگا یہ ہے نکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ ہے، اللہ اس میں جلالت، یہ کیا ہے؟ یہ تو معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک نکرہ اور ایک معرفہ مل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نکرہ کو آپ بنا دیتے ہیں مضاف، اور آپ جو ہے معرفہ کو آپ پھر بنا دیتے ہیں مضاف الیہ۔ اور ویسے بھی اگر ہم ترجمہ کر کے دیکھیں تو اللہ کا رسول، اللہ کے رسول، تو اب یہ ہے کہ اس میں کاکی کا ترجمہ بھی آ رہا ہے، اور یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں آئی ہے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین جو ہے وہ نہیں آتی ہے، اور یہ جو اللہ کے نیچے جو جر ہے اس میں جلالت کے نیچے، یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ اس کے مضاف کے بعد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے نیچے جو ہے وہ جر آ گیا ہے۔
تو یہ ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. تو پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ بنتا ہے مرکب اضافی. تو اس طرح سے ہم اس کو بنا دیں گے مرکب اضافی. تو یہ علی جو ہے وہ تو ہو گیا حرف جر، اور یہ جو رسول ہے نا رسول، ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم پہلے بنائیں گے مضاف، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اللہ ہی کو بنائیں گے مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہونے کے بعد بن جائے گا، کیونکہ یہ جر ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو مجرور تلاش کرنا ہے. تو اب یہ پورا کا پورا یہ جو مرکب اضافی ہے نا، اب یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ اب یہ پورا کا پورا مجرور ہو جائے گا. تو یہ جو لام کے نیچے جو یہاں پہ کسرہ آ گیا، یہاں پر نہیں ہے، یہاں پہ جو کسرہ آ گیا، کیونکہ یہ تو میں نے علیحدہ سے لکھ کر بتایا نا، اس کو میں نے سمجھانے کے لیے میں نے لکھا تھا اس کو نا، تو یہ علیحدہ سے لکھا، لیکن یہاں پر یہ پورا کا پورا عبارت میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر اس لام کے نیچے جو زیر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ علی حرف جر کی وجہ سے. اور یہ جو اللہ اس میں جلالت ہے، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. تو اب آپ کو اس طرح سے اگر ہم لوگ شارٹ کریں تو یہ جار بھی مل گیا آپ کو، اور آپ کو یہ مل گیا مجرور بھی مل گیا. یہ پورا کا پورا آپ کو مل گیا جار مجرور، اور یہ مل گیا آپ کو ایک معرفہ. تو اب دیکھیں ہم نے کیا سیکھا تھا قاعدہ نمبر 6 میں، کہ اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے اور ایک معرفہ کے بعد اگر آپ کو جار مجرور اگر مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ معرفہ کو آپ بنا دیں گے مبتدا، اور آپ جو ہے وہ جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ بنا دیں گے خبر. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو تو ہم بنا دیں گے کیا؟ مبتدا، اور اس کو ہم بنا دیں گے خبر. لیکن ایسے ہی ہم خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ جار مجرور کیونکہ تنہا تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے نا، یہ تو ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. تو ہم اس جار مجرور کو ہم کسی نہ کسی کے متعلق کریں گے. اب ہم کس کے متعلق کریں گے؟ اب یہ سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو. ویسے عام طور پر ہمارے پاس جو ہے کچھ افعال عامہ ہوتے ہیں، وہ اصول ہے، ثبوت ہے، کون ہے، نزول ہے اور وجود ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں درود ہو، رحمت ہو، ٹھیک ہے، کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو کیا ہو؟ درود ہو، رحمت ہو، کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہاں پر مطلب مناسب جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نزول، جو ایک مصدر ہے نا ہمارے پاس نزول، تو نزول سے ہم لوگ جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں. تو بنتا ہے کیا؟ فاعل کے وزن پر بنتا ہے نازل، یہ بنتا ہے نازل. تو اب یہ نازل ہے، اگر ہم یہاں پر نازل اگر ہم نکال دیتے ہیں تو نازل میں جو ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور وہ ضمیر ہے ہوا. اچھا، اب وہ ہوا ضمیر جو ہمیں ہے مل رہی ہے وہ بنتی ہے اس کا فاعل. کیونکہ قاعدہ نمبر 4 میں ہم لوگوں نے یہ بھی تو پڑھا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس میں فاعل اور اس میں تفضیل اور صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر کسی جگہ پر اگر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں تو انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر آپ نے نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ کو پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا. اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ضمیر نکالتے ہیں اور ضمیر کو ہم لوگ پیچھے مبتدا کی طرف جو ہے وہ لوٹاتے ہیں. تو اگر ہم لوگ مثال کے طور پر، ابھی میں نکال کر یہ فائنل بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہاں پر سپوز کر لیں کہ نزول مصدر سے ہم نے اس میں فاعل کا صیغہ نازل جو ہے وہ اس کا متعلق جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ ہم نے محذوف مان لیا کہ یہ اس کا متعلق ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے وہ ظرف مستقر بن رہا ہے نازل کا.
اب اگر ہم نے مان لیا سپوز تو نازل جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ شبہ جملہ پہلے بنے گا، اور شبہ جملہ بننے کے لیے پہلے اس میں سے نکلے گی ضمیر، اور وہ ضمیر پیچھے مبتدا کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ سمجھنے والی بات ہے، اب آپ یہ دیکھیں الصلاۃ، یہ الصلاۃ کے اوپر ہم بات کریں، یہ معرفہ ہونے کے اعتبار سے تو اس کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے۔ اب اگر مذکر یا مؤنث ہونے کے اوپر اس کے بات کریں تو یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے مؤنث۔ کیوں مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ گول تا موجود ہے، اور گول تا جو ہے وہ مؤنث کی علامات میں سے ایک علامت ہے، تو یہ اگر آپ اس کو مبتدا بنا رہے ہیں، اگر آپ اس کو مبتدا بنا رہے ہیں تو یہاں پر مبتدا جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث، اور اگر آپ اس کو نازل کو اس کے ظرف مستقر کے ساتھ مل کر اگر آپ اس کو خبر بنا دیتے ہیں تو اس میں سے نازل جو ہے وہ یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، نازل جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور واحد مذکر کا صیغہ، اور اس واحد مذکر کے صیغے میں ایک ضمیر موجود ہے، اور وہ ضمیر ہے ہوا، اور اس ضمیر کو آپ لوٹا رہے ہیں کس کی طرف، مبتدا کی طرف لوٹا رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر ہم اس ہوا کو اگر ہم مبتدا کی طرف لوٹا دیں گے تو ایک آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے قاعدہ نمبر 5 میں یہی والی چیز پڑھی تھی کہ اگر کسی بھی جگہ پر اگر جو ہے اس میں فاعل یا پھر اس میں مشتق اگر خبر واقع ہو رہا ہو، یا پھر اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہو اور جملے میں ایک ایسی ضمیر ہو جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، تو ہم کیا کریں گے، مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں کیا کریں گے، مطابقت کریں گے۔ اور اگر میں یہاں پر نازل نکال دیتا ہوں اور اس میں سے ہوا ضمیر نکالتا ہوں اور اس ہوا ضمیر کو پیچھے مبتدا کی طرف اگر میں لوٹاتا ہوں تو خرابی یہاں پر یہ آئے گی کہ یہ ہوا ضمیر ہے، اور یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے مذکر پر، اور جبکہ یہ ہے مؤنث ہے، یہ پیچھے جو مبتدا ہے یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ تو اب یہ خرابی ہوگی کہ یہ مبتدا سے اس کی مطابقت، مبتدا سے یہ مبتدا ہے نا، تو مبتدا سے اس کی مطابقت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، مبتدا اور خبر سے مطابقت جو ہے وہ اس میں نہیں ہو سکے گی۔ تو اب مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں ایسا کرتا ہوں، نازل جو ہے وہ واحد مذکر نہیں نکالتا ہوں بلکہ میں یہاں پر واحد مؤنث نکال لیتا ہوں، تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مطلب میں یہاں پر نازل کی جگہ جو ہے وہ نکال دیتا ہوں، محذوفی تو نکالنا ہے نا، تو نازلاتن نکال دیتا ہوں۔ اب نازلاتن میں جو ضمیر ہوگی ہے نا، وہ ضمیر ہوگی ہیا، اور اگر اس ضمیر کو میں یہاں پہ پیچھے کی طرف لوٹاؤں گا تو یہ بھی مؤنث ہو جائے گا، اور یہ جو مبتدا ہے یہ بھی مؤنث ہو جائے گا۔ تو قاعدہ نمبر 5 جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر اس طرح سے اپلائی بھی کر سکیں گے، سیکھا ہی اسی وجہ سے کہ تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ غلطی نہ کریں، ہم دیکھیں کہ بھائی ہمیں کس کی طرف کون سی ضمیر جو ہے وہ لوٹانی ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ محذوف جو ہے وہ کیا ماننا ہوگا۔ اور دیکھیں یہاں پر اگر نازل اگر مان لیتے تو یہ خرابی آتی، تو اسی وجہ سے ہم لوگ کیا مانیں گے، یہاں پر جو محذوف مانیں گے وہ مانیں گے نازلتن، اور نازلتن محذوف ماننے کے بعد اس میں سے ہیا ضمیر نکالیں گے، اور اس ہیا ضمیر کو ہم لوٹا دیں گے کس کی طرف، ہم پیچھے مبتدا کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو اس طرح سے مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں کیا ہو جائے گی، مطابقت ہو جائے گی، مبتدا بھی مؤنث ہو جائے گا اور خبر بھی مؤنث ہو جائے گی۔ تو یہ والی کام کی بات تھی جو میں نے آپ کو اس میں سمجھائی، اور تھوڑی سی اس میں اضافی چیز یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو جار کا جو مجرور ہے نا، یہ حرف جر ہے، یہ جار کا جو مجرور ہے، اب تک جو ترکیب ہم لوگ کرتے آ رہے تھے وہاں پر جو جار کا جو مجرور تھا وہ مفرد آ رہا تھا،
دیکھیں نا، جیسے جو ہے یہ الکیسی ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ جو ہے سطحی ہے، سطحی یہ جار کا مجرور ہے نا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مفرد ہے، اور یہاں پہ اللہ اس میں جلالت ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مفرد ہے، لیکن یہاں پر یہ رسول مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف ہے، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب بن رہا ہے نا، مرکب اضافی. تو یہ یہاں پر ایک کام کی بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر جار کا جو مجرور ہے وہ مفرد نہیں بن رہا بلکہ مرکب بن رہا ہے، اور ہمیں ترکیب کرتے ہوئے اس قاعدے کا ضرور خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کے لیے ہم لوگ کسی بھی لفظ کو ہم پیچھے سے اس کا تعلق جو ہے وہ جب تک نہیں جوڑیں گے کہ جب تک ہم دیکھ لیں گے اس کا آگے سے کوئی تعلق بن رہا ہے یا پھر نہیں بن رہا. تو اس طرح سے ہم لوگ اس کا رسول کا تعلق ہم نے آگے سے دیکھا تو یہ رسول جو ہے وہ آگے کے لیے مضاف بن رہا تھا، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر ہم نے جار کا مجرور بنا دیا. تو یہ مطلب اضافی طور پہ کچھ باتیں تھیں جو سمجھانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی تھی کہ اس کے اوپر ہم لوگ کلام کر لیں، پھر باقاعدہ طور پہ ترکیب کریں. تو امید ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بحث ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ جب ویڈیو دیکھیں تو کمنٹس کریے گا، انشاءاللہ تعالی میں اور مزید جو ہے وہ اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پیچھے ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. قاعدہ نمبر 4 ہم اپلائی کرتے ہیں، قاعدہ نمبر 5 ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں، اس کا میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو، اور قاعدہ نمبر 6 ہم لوگ جو ہے اسی کے تحت جو یہ ترکیبیں کر رہے ہیں تو ہم وہی اپلائی کر رہے ہیں. تو اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو اب میں اس کی باقاعدہ طور پہ پورے کے پورے جملے کی میں آپ کو ترکیب کر کے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کے پورے جملے کی ترکیب کریں گے. تو پہلے ہم لوگ اس کو پورے کو یہ جو ہم نے لکھا تھا اس کی تفصیل میں سمجھاتے ہوئے اس کو میں نے مٹا دیا. اب ہم لوگ پورے کے پورے اس الصلاۃ علی رسول اللہ اس پورے کے پورے جملے کی ہم کرنے لگے ہیں ترکیب. تو پہلے یہ لیں گے ہم لوگ الصلاۃ، یہ ہو گیا معرف باللام، معرفہ، اور اس کو بنا دیں گے ہم مبتدا. ٹھیک ہے. پھر یہ علا یہ لیں گے ہم علا، اور علا ہو گیا حرف جر. ٹھیک ہے. اور یہ جو رسول ہے یہ رسول ہو جائے گا مضاف، اور مضاف ملے گا تو کیا تلاش کریں گے، مضاف الیہ. تو اللہ اس میں جلالت، یہ ہو گیا کیا، مضاف الیہ. پھر یہ مضاف رسول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا، مرکب اضافی. ٹھیک ہے نا. اب یہ مرکب اضافی ہو گیا. اب یہ مرکب اضافی بننے کے بعد کیا بن گیا، علی حرف جر کا مجرور. مرکب اضافی ہو کر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جار کا مجرور. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ جو جار ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا، اس کا متعلق کیا ہوگا، نازلۃن. نازلۃن کا ظرف مستقر.
یہ جار مجرور، یہ پورا کا پورا یہ جار مجرور بن جائے گا کیا؟ ظرف مستقر، ٹھیک ہے. اور پھر اب نازلاتن کی بھی ترکیب کریں گے ہم لوگ. نازلاتن نازلاتن صیغہ واحد مؤنث کا صیغہ نا، تاکہ ہم مبتدا سے اس کی مطابقت کروا دیں. واحد مؤنث، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے نا، راجع بسوئے مبتدا. اس کا فاعل، کیونکہ اس میں فاعل کے صیغے میں جو ضمیر نکلتی ہے وہ فاعل بنتی ہے نا، تو پھر یہ نازلتن، یہ جو نازلتن ہم نے یہاں پہ نکالا ہے، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں. نازلتن ہم نے اس کا متعلق جو ہے وہ نکالا ہے نازلتن، اور اس میں جو ہے نازلتن میں وہ ہے ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوٹ رہی ہے پیچھے اس کی طرف. تو راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور اب یہ اس میں فاعل، یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا، فاعل سے مل کر نہیں، فاعل اور کس سے؟ ظرف مستقر کو بھی تو ملائیں گے نا، اپنے فاعل اور ظرف، اسی کے لیے تو اس کو نکالا ہے. تو ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا اب مبتدا کی خبر. اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ اس کی پوری مکمل ترکیب ہو گئی. ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہ بھی ہماری سمجھ میں آ جائے، اور مطلب دوبارہ سے اجرا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. الصلاۃ علی رسول اللہ، ہم نے اس کی کرنی تھی ترکیب، تو اب کیا کیا ہم نے الصلاۃ کو بنا دیا، کیونکہ یہ معرف پہ لام ہے، کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہے، تو ہم نے یہ کہہ دیا الصلاۃ جو ہے وہ معرف باللام معرفہ، اور اس کو بنا دیا ہم نے مبتدا. اب یہ جو علا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ ہم اس کو بنا دیں گے علا کو حرف جر، اور جب جر مل جائے گا تو آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ مجرور. اب آپ مجرور تلاش کرنے کے لیے چلے تو آپ کو ملا رسول، آپ اس کو مجرور بناتے تھے، لیکن کیونکہ آگے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ترکیبی تعلق جو ہے ہم نے جوڑنا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے اس کو آگے کے لیے ہم نے بنا دیا مضاف الیہ. تو ہم کہیں گے کہ یہ ہو گیا رسول جو ہے یہ ہو گیا مضاف، اور اللہ اس میں جلالت یہ ہو گیا مضاف الیہ. اللہ اس میں جلالت یہ ہو گیا مضاف الیہ. دیکھیں نا
یہ غلطی سامنے آ گئی نا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے کیا مضاف الیہ، مضاف تھوڑی بنائیں گے، مضاف الیہ ہو جائے نا. اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا کیا جار کا مجرور. اب پھر یہ جار حرف جر ہے نا، پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے تو متعلق ہوگا. تو ہم نے کیا کیا، یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو گیا نازلتن کا جو ہے وہ ہو گیا ظرف مستقر. اب یہ نازلتن جو ہے وہ کیا ہے، یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، اور اس میں ہوا ضمیر دیکھیں نا، یہی تو مسٹیک ہے نا، مین مسٹیک دیکھیں جس کے لیے اتنی محنت کی اور یہاں پر آ کر پھر وہی والی غلطی کر دی کہ یہ ہیا ہے. تو اس میں نازلتن جو ہے وہ صیغہ واحد مؤنث، اور اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل یہاں پہ ہوا نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ہیا ہے، ہیا. اسی وجہ سے تو اس سے مطابقت ہوگی اس کی. تو یہ ہو گئی ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل. اور پھر یہ اسم فاعل اپنے فاعل، یہ اسم فاعل یہ اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بن گیا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر بن گیا مبتدا کی خبر. اور پھر یہ مبتدا اپنی اس پوری کی پوری خبر سے مل کر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہم نے ترکیب نمبر 4 الصلاۃ علی رسول اللہ الحمدللہ یہ بھی ہم لوگوں نے کر لی ہے، اور امید ہے کہ یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب نمبر 5. ٹھیک ہے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں. یہاں سے اس جملے کو بھی میں مٹا دیتا ہوں. اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں ترکیب نمبر کیا، کون سی کر رہے ہیں، ترکیب نمبر کر رہے ہیں 5. اور ترکیب نمبر 5 ہے فل بیتی الرجل. اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو فی ہے یہ تو ہے حرف جر، اور حرف جر آپ کو ملے گا تو پھر آپ نے کیا تلاش کرنا ہے، آپ نے مجرور تلاش کرنا ہے. تو آپ اس کو بنا دیں گے مجرور، یہ ہو گیا مجرور. اچھا، یہ جو الرجل ہے یہ ہے معرف باللام، اور معرف باللام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ. تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا کیا، معرفہ، اور یہ ہو گیا جار مجرور. ٹھیک ہے نا، یہ جار مجرور ہو گیا. اب آپ کو ایک معرفہ مل گیا، اور معرفہ سے پہلے جو ہے وہ آپ کو مل گیا کیا، جار مجرور. اور ہم نے پڑھ رکھا ہے ابھی قاعدہ نمبر 6 میں ہی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ایسا ہو کہ اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے اور اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد اگر آپ کو جار مجرور یا ظرف مل جائے، یہاں پہ تو جار مجرور ہے نا، اور اس سے پہلے معرفہ سے پہلے، تو اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے اور معرفہ سے پہلے اگر آپ کو جار مجرور مل جائے تو ترکیب کس طرح سے کریں گے، آپ معرفہ کو مبتدا بنائیں گے، اور آپ جو ہے اس جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے جو ہے وہ آپ بنا دیں گے کیا، خبر بنا دیں گے. اس صورت میں اگر آپ اس کو الرجل کو آپ بناتے ہیں کیا، آپ بناتے ہیں مبتدا بناتے ہیں نا، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں. اگر ہم مبتدا بناتے ہیں تو ہمیں یہ قید لگانی ہوگی کہ یہ ہے مبتدا مؤخر، یہ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ اس جار مجرور کو آپ بنا رہے ہیں کیا، آپ بنا رہے ہیں خبر، تو اس کا نام آپ نے رکھنا ہوگا خبر مقدم. یہ والا مسئلہ بھی یہاں پر ہمارے پاس مبتدا مؤخر اور خبر مقدم والی بات بھی ہماری یہاں پر ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر جار مجرور کا اگر متعلق تلاش کرتے ہیں تو ہم کیا متعلق نکالیں.
تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر الرجل فی البیتی، اصل جملہ اگر اس طرح سے یہ ہوگا کہ آدمی گھر میں ہے، تو میں ہے کا آ رہا ہے تو موجودن جو ہے وہ یہاں پر ٹھیک رہے گا. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں پر موجودن جو ہے وہ یہاں پر محذوف جو ہے وہ مان لیتے ہیں اور موجودن کا ظرف مستقر بنا دیں گے اس کو جار مجرور کو. اب ہم نے موجودن ہم نے مان لیا یہاں پر محذوف، ٹھیک ہے. اگر موجودن کو ہم نے محذوف مان لیا تو موجودن جو ہے بروزن مفعول، یہ ہے اس میں مفعول کا صیغہ، اور ہم نے پڑھ رکھا ہے قاعدہ نمبر 4 میں کہ اگر اس میں فاعل، اس میں تبدیل صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر کسی بھی جگہ پر خبر بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم نے انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ پہلے کیا کریں گے، پہلے شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے اس میں سے ایک ضمیر نکالیں گے اور اس ضمیر کو ہم پیچھے کی طرف لوٹا دیں گے، مطلب یہاں تو آگے کی طرف لوٹے گی کیونکہ یہ مبتدا یہی بن رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹا دیں گے، مطلب تعلق قائم کرنے کے لیے، اور پھر ہم اس ضمیر کو یا تو فاعل بنائیں گے یا تو نائب الفاعل بنائیں گے. اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں وہ جو ضمیر نکلتی ہے ہم اس کو بناتے ہیں فاعل، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو ضمیر نکلتی ہے ہم اس کو بناتے ہیں نائب الفاعل. تو پھر کیا ہوگا، یہ نائب، یہ موجودن، اس میں مفعول جو ہے وہ بن جائے گا کیا، یہ اپنے نائب الفاعل سے مل کر، اور اس کو ہم جار مجرور کو ہم ظرف مستقر بنائیں گے نا، تو یہ جار مجرور سے مل کر یعنی ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر نہیں، خبر مقدم، کیونکہ یہ خبر بنا رہے ہیں نا ہم تو یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ. یہ پورا کا پورا مبتدا مؤخر جو ہے پھر وہ اپنی خبر مقدم سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ نہیں، اب پورا کا پورا جملہ بن جائے گا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. تو اب میں باقاعدہ طور پہ اس کی میں ترکیب جو ہے وہ کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے کریں گے، اور یہ جو میں نے اس کی تفصیل لکھی ہے اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اس کو ہم لوگ لکھا رہنے دیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طرف جاتا رہے کہ ہمیں کیا نکالنا ہے اور کیا بنانا ہے. تو اب یہاں پر الرجل کو ہم بنائیں گے نا مبتدا، تو ہم لوگ پہلے الرجل سے ہی ترکیب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ہم کہیں گے الرجل معرف باللام معرفہ مبتدائے مؤخر، بعد میں آئے گا نا یہ ہو گیا مبتدائے مؤخر، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں ہم لوگ. یہ فی جو ہے یہ ہو گیا حرف جر، ٹھیک ہے. اور یہ جو البیتی ہے، البیتی ہو گیا، یہ ہو گیا مجرور، اور پھر یہ جار مجرور مل گیا نا، تو اب جار مجرور کا متعلق تلاش کرنا ہے. تو جار اپنے مجرور سے مل کر ہو گیا، یہ موجودن ہم نے اس کا متعلق جو ہے وہ سپوز کیا ہے نا، محذوف مانا ہے. تو موجودن جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن کا بن گیا ظرف مستقر، ٹھیک ہے. اچھا اور اب یہ موجودن کی ترکیب کرتے ہیں ہم لوگ. موجودن صیغہ واحد
मुज़क्कर इसम मफ़ऊल, ये बनेगा इसम मफ़ऊल, ठीक है ना। इसम मफ़ऊल का मफ़ऊल उनके वज़न पर है इसम मफ़ऊल। अब इसमें मफ़ऊल है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इसको शिब जुमला बनाना होगा, और शिब जुमला बनाने के लिए इसमें से ज़मीर निकालनी होगी। तो हम कहेंगे इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू' मुत्तसिल मुस्ततर, राजे उस ज़मीर को लौटाएंगे मुब्तदा की तरफ, राजे बसुए मुब्तदा इसका नाइबुल फ़ाइल, क्योंकि इसमें मफ़ऊल के सीगे में जो ज़मीर निकलती है वो बनती है नाइबुल फ़ाइल, इसका नाइबुल फ़ाइल। और फिर ये इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल, वह ज़मीर नाइबुल फ़ाइल है ना, तो नाइबुल फ़ाइल और ये जार मजरूर जो है वो ज़र्फ़ मुस्तक़र है, नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर खबर मुक़द्दम, ये खबर मुक़द्दम होगी, ठीक है। ये मुब्तदा मुअख्खर है ना, ये मुब्तदा मुअख्खर और ये खबर मुक़द्दम है। तो अब हम कहेंगे आखिर में इसको समेटते हुए मुब्तदाए मुअख्खर अपनी खबर मुक़द्दम से मिलकर क्या बना, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब भी जो है वो हमारी हो गई है मुकम्मल। तो एक मरतबा मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये मश्क नंबर 2 हमारी चल रही है और इसमें हम तरकीब कर रहे हैं ये वाली तरकीब नंबर 5 फिल बैतिर रजुलु। यहाँ पर मैंने लिख दिया फिल बैति अर्रजुलु, ठीक है। अब ये जो अर्रजुलु है यह है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम जो होता है वो होता है मारफा और उसको हम लोग बनाते हैं मुब्तदा। और फ़ी अर्फ़ जर अलबैती मजरूर है और जार अपने मजरूर से मिलकर जो है वो किसी न किसी के मुताल्लक़ हो जाएगा। तो हमें एक मारफा मिल गया और उससे पहले हमें मिल गया जार मजरूर। फिर भी हमने इसको मुताल्लक़ करके इसको ख़बर ही बनाएंगे, चाहे पहले हैं या बाद में। क्या फ़र्क होगा वो मैंने आपको बता दिया है, बस मैं एक मतलब पढ़कर बता देता हूँ और जो जो चीज़ें समझाने की मज़ीद उसके ऊपर रोशनी में डाल देता हूँ। अर्रजुलु मुअर्रफ बिल्लाम मारफा और ये बन गया मुब्तदाए मुअख्खर, क्योंकि बाद में आया ना। वैसे मुब्तदा मतलब अक्सर पहले ही आता है लेकिन कभी कभार बाद में भी आ जाता है। तो बाद में आ जाए तो हम लोग इस तरह से कहेंगे मुब्तदा मुअख्खर। और ये जो फ़ी है ये फ़ी हो गया हरफ जर और ये जो अलबैती है अलबैती ये हो गया मजरूर। अच्छा, तो फिर जार अपने मजरूर से मिलकर, ये देखें ना, जितनी मरतबा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ गलती तो मिल ही जाएगी,
تو یہاں پر یہ لفظ ہمیں لکھنا چاہیے تھا جہاں اپنے مجرور سے مل کر موجودن کا، موجودن یہ محذوف معنی ہے نا، تو موجودن کا ظرف مستقر، اور یہ جو موجودن ہے یہ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اور راجع بسوئے مبتدا، راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اس کا فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل، اب یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر اور ظرف مستقر، یہ پورا ظرف مستقر ہے نا، ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر یعنی خبر مقدم، اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہماری ترکیب نمبر 1 اور ترکیب نمبر 2 اور ترکیب نمبر 3 اور ترکیب نمبر 4 اور ترکیب نمبر 5 جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہ بھی تقریباً 12 ہی تقریباً جو ہیں وہ ترکیبیں ہیں، 12 ہی تقریباً یہ جملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پورا کا پورا ایک ایک کر کے اس کو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو اب تک سمجھا تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔